الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق کسی حق کے بغیر، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کرنے کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم پس انہیں بشارت سنا دیجئے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کا، من ناصرین کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اہل کتاب کی مذمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا اور 3 وعیدوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، اور نمبر 2 انبیاء کا ناحق قتل، اور نمبر 3 جو لوگوں میں سے لوگوں کو نیکی کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں، انصاف کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کا یعنی یہاں پر ذکر ہوا۔ ایک اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اور جو انصاف کی بات کرنے والے ہیں، حکم دینے والے، ان کو قتل کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزائیں بھی 3 رکھیں، ایک دردناک عذاب، دوسرا اعمال برباد دنیا اور آخرت میں، اور تیسرا کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اب اس کو علماء اس انداز سے جوڑتے ہیں، پہلا جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سزا رکھی وہ کیا ہے، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب اللہ رب العالمین ان کو دیں گے، یعنی ایسا عذاب جس کے اندر ان کو اذیت ہی اذیت، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ اور انبیاء کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم تھا، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ بھی جرم ہے، لیکن انبیاء کا قتل کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بھی بڑی رکھی کہ انسان کے دنیا اور آخرت میں کوئی بھی عمل قبول نہیں، سارے عمل اس کے برباد، کوئی بھی عمل اس کا موجود نہیں رہے گا، سب برباد ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ کیا ہے، لوگوں کو جو انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے کہ عدل کرو، انصاف کرو، ان کو قتل کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو سزا یہاں پر ذکر کی وہ کیا ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کہ ایسے لوگوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ تو اب ان آیات کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے اہل کتاب کا، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی، وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے، انبیاء کا ناحق قتل بھی کیا کرتے تھے، اور جو ان کو نیکی کا حکم دیتا تھا، یأمرون بالقسط کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ فریضہ آتا ہے یہاں پر، کہ لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دینا۔ اب انصاف کا حکم کون دے گا؟ ظاہر ہے کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکے گا، یہ ظلم کرنا یہ زیادہ کیا ہے، برائی ہے۔ اور اگر کوئی حق بات نہیں کہہ پا رہا، اس کو وہاں پر وہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ بات کرو،
وہ امر بالمعروف ہو جائے گا۔ تو یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ اس امت کے اوپر بھی فرض تھا، ہم پر بھی اللہ رب العالمین نے یاد رکھے یہ فریضہ رکھا ہے۔ اور اس امت کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے، امتیاز اس کا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اب یہ تین کام ہم چھوڑ دیں، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان نہ لے کر آئے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا پھر انسان کے پاس۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں انسان اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ اس کو اپناتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی اب وہ حالات نہیں، وہ وقت نہیں، وہ چیزیں نہیں، اللہ رب العالمین کو اس چیزوں کا سب کا علم تھا، اور رب العالمین نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ ہماری ایمان کے درجے کو بھی بیان کر دیا نبی علیہ السلام نے، کہ جو برائی کو دیکھے پہلی سٹیج کیا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس کو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل کے اندر اس کو برا جان لے، اور اگر بندہ دل میں بھی برا نہیں جانتا، یہ تو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، اگر یہ بھی کیفیت نہ ہو پھر اس کا ایمان ہی نہیں رہتا بندے کا، کہ وہ کسی سٹیج پر ہی نہیں آ رہا۔ تو اب بندہ جہاں پر روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، اگر نہیں روک سکتا زبان استعمال کرے، زبان نہیں استعمال کر سکتا کم از کم دل کے اندر تو اس چیز کو برا جانے۔ اب یعنی کہ سب سے بڑی چیز جو کوتاہی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس آخری سٹیج کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، دل میں بھی برا نہیں ہم سمجھتے۔ یعنی اب پہلے ہوتا تھا مثال یا کبھی ہوتا ہے بندے کو، ایک بندہ ہے وہ گناہ کر رہا ہے، ایک دفعہ کریں گے اس سے نفرت، دوسری دفعہ پھر آپ کہتے ہیں چھوڑیں، یہ مطلب وہ ہمارے دلوں سے وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی برائی تو میں کم از کم سمجھوں یہ برائی کر رہا ہے، یہ برا کام کر رہا ہے، ہم اس چیز کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ ایمان والا درجہ ہے ہی نہیں، اضعف الایمان تو دل میں برا جاننا تھا، اور جو وہ بھی نہیں ہے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور یہاں پر جو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اس کا سبب کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر وضاحت کی اس چیز کی، یہ تکبر تھا، ان کا کیا تھا؟ تکبر تھا، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا، حسد تھا، بغض تھا، عداوت تھی ان کی، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ انبیاء کا قتل ہو یا اللہ کی آیات کا انکار ہو، اور یہاں پر جو تیسری چیز ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ادا کرتا ہے اس کو انبیاء کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، وہ نبی کی جو ذمہ داریاں تھیں، لوگوں کو نیکی کا وہ حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اب وہ کام ہی وہ کر رہا ہے، اس لیے اس کو قتل کرنا بھی اتنا بڑا ہی جرم ہے جس طرح سمجھ لیں نبی کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ملا کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا یہ عام سا بندہ تھا، یہ امت کا ایک فرد تھا، نہیں، جو یہ فریضہ ادا کر رہا تھا اس فریضے کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے انبیاء کے قرب میں ہے، ان کی قرابت داری میں موجود ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی وہ ذمہ داری جو انبیاء کی تھی اب ہم پر ڈالی ہوئی تھی، تو اس ذمہ داری کو یہ شخص ادا کر رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔